انا اعطینا کل کوثر، میرے بھائیوں میری بہنوں، روزانہ صرف 33 مرتبہ 33 ٹائم ایک خاص وقت میں سورہ کوثر کو اس طریقے سے پڑھنے سے فوری طور پر کون سی طاقت مل جاتی ہے، یقین جانیں اگر ایک بار آپ کو پتہ چل جائے زندگی بھر کہ آپ لوگوں کو زندگی میں ایک مرتبہ اس خاص عمل کو پڑھنے سے فوری طور پر کون کون سے معاملات آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، شدید مشکلات ہے، ہر طرف سے آزمائشوں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، ایمرجنسی طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنا چاہتے ہو، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں کو، پریشان بھائیوں کو ایسا مجرب ترین عمل دوں گا کہ جس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، جس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ ہی نہیں کرتا کہ جناب مجھے فائدہ نہ ہو، جو بھی اللہ پاک کے حکم سے ایک مرتبہ زندگی میں اس مجرب ترین عمل کو پڑھ لیتا ہے، ساری زندگی دعائیں دیتا ہے۔ قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص ہے جس کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، ایک ہی دن میں چاہتا ہے کہ قرضوں سے چھٹکارا مل جائے، تو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس چھوٹے سے عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا، انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو ادا ہو جائے گا۔ ایمرجنسی طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، گھر میں خوشیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، گھر میں سکون چاہتے ہیں، تو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چند سیکنڈ کا یہ مجرب ترین عمل، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، آپس میں محبت پیدا کرنی ہو، بیوی دور چلی گئی ہو یا میاں دور چلا گیا ہو، بیوی چاہے تو شوہر کے لیے پڑھ لے اور شوہر چاہے تو بیوی کے لیے پڑھ لے، دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک دن کا یہ عمل پڑھ لینا۔ دشمن اگر معافیہ نہ مانگے تو پھر مجھے کہنا، ہر پریشانی میں، بے اولادی ہو، رشتوں کی بندش ہو، رشتے نہ آتے ہو، قرضوں کا بوجھ ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، دولت کے ڈھیر چاہیے ہوں، سورہ کوثر تو آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھی ہوگی ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، لیکن آج جو سورہ کوثر کا مجرب ترین عمل تمہیں دوں گا، انشاءاللہ تمہارے گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد تمہیں زندگی بھر کسی عمل کے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دنیا کے چاہے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، جس محلے میں ہو، چاہے تم پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہو، چاہے نیپال سے ہو، چاہے افغانستان، چاہے سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے بھی موجود ہو، جب دل کرے، جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھ لینا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا، اور عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جھولیاں اٹھا اٹھا کر کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں، عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہوگا۔ آخر میں اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے خوب ساری دعائیں مانگیے گا، جتنا ہو سکے اللہ پاک سے رو رو کر، گر گڑا کر دعائیں مانگیے گا، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے، منٹوں اور سیکنڈوں میں گھر میں، زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ جو بھی مانگو گے رب کریم اس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری خالی جھولی میں ڈال دیں گے۔ یہ عمل ایک معجزاتی عمل ہے، یہ عمل دولت کی بارش کا ایک سچا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے، جس کو پڑھنے والوں کی تمام حاجتیں، مرادیں منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، خدا کی قسم، یہ عمل وہ عمل ہے سورہ کوثر کا، 1.5 منٹ لگ جائے گی، 2 منٹ لگ جائے گی اس عمل کو پڑھنے میں۔ زندگی کے کیا 1-2 منٹ بھی آپ لوگ عمل کو نہیں دے سکتے؟ کیا زندگی میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا عمل ہو جو آپ کے دکھوں کو ختم کر دے اور لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہو، میں آج آپ کو وہ مجرب کتاب سے یہ عمل دینے لگا ہوں کہ جو بندہ سورہ کوثر ایک خاص وقت میں، ایک خاص طریقے سے، یعنی کہ وقت کوئی بھی ہو لیکن ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے اس پورے عمل کو، کچھ وظائف کے ساتھ، کچھ خاص طریقے سے۔ جب کوئی بندہ
جب کوئی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں سورہ کوثر کو اس ترتیب سے، اس طریقے سے پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگتا ہے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں، یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے تمام فرشتے رب کے سامنے پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں، تو رب کریم فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں اس بندے سے آج بے حد راضی ہوا ہوں، جو بھی یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ، دنیا جہاں کے خزانے یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ دولت والے فرشتے آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں اس عمل کو پڑھتے ہی رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے روپیہ پیسہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی اپنی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اچانک دولت اور پیسہ کہاں سے آ گئے۔ آج اگر شدید مشکلات میں ہو، آج اگر غربت میں ہو، غریبی میں ہو، لاچاری میں ہو، رشتوں کی بندش ہے، بے اولادی ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، دشمنوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، جس کا جو مقصد ہو، جس کی جو حاجت ہو، جس کی جو مراد ہو، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی میں خدا کی قسم ایک بار یہ عمل کر لینا، ساری زندگی تمہیں کسی عمل کی ضرورت نہ پڑے گی۔ ساری زندگی خدا کی قسم کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں کو، آج اپنے تمام پریشان بھائیوں کو ایسا مجرد ترین عمل دوں گا کہ جس کو بھی دیتا ہوں یہ عمل، وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا ہے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والے راتوں رات کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ دکھوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والا میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ مجرب ترین عمل نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں جب بھی اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک نے فوری طور پر غیب سے میری مدد کر دی۔ رب کریم سے میں نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد جو بھی مانگا، اللہ پاک نے میری خالی جھولیوں میں فوری طور پر ڈال دیا۔ یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بتلانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھ لیں، ورنہ پھر شکایت کرتے رہیں گے کہ ہمیں عمل سمجھ نہیں آیا، ہمیں وظیفہ سمجھ نہیں آیا۔ تو خدا را ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں اتار لیں، تاکہ عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس عمل کو آپ نے ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے دفتر ہو، چاہے آفس ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر پڑھنا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ اگر تم بے دلی سے پڑھو گے، اگر تم بے ترتیبی سے پڑھو گے، اگر بے توجہ سے پڑھو گے، تو یقین کرو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا، اور ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیے گا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ جب پوری طرح سے فری ہو، چاہے آج پڑھو، چاہے کل پڑھو، پرسوں پڑھو، دن کی کوئی پابندی نہیں، اور چاہے جتنے دن تک پڑھو، جب سے شروع کرنا ہو شروع کرو، اور دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، اور کسی بھی جگہ پر، چاہے صبح کے وقت پڑھ لو، چاہے شام میں پڑھ لو، رات میں پڑھ لو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی پابندی نہیں، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ پر کہ جب تک عمل کرو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، تمہاری پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب ہونا چاہیے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھو گے تو عمل کا یقین جانو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے درود شریف پڑھ کے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے، جو پڑھنا چاہو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تم وہ درود پاک پڑھیے گا۔ اور درود پاک پڑھتے ہی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ کوثر کا یہ عمل ہے، جس میں 2-3 مزید آپ نے وظائف ملا کر پڑھنے ہیں سورہ کوثر کے ساتھ۔ سورہ کوثر کا یہ عمل ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے کہ 1-1.5-2 منٹ جو بھی لگے،
اس وقت تک آپ کی پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب ہونا چاہیے۔ کوشش کرنا رات میں پڑھ لو یا صبح پڑھ لو، ایسے وقت میں جب آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، جب تمام مصروفیات سے فارغ ہو۔ جتنا یکسوئی سے، دل سے، یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ درود شریف ایک بار پڑھیے گا، کوئی سا بھی جو یاد ہو، اور فوری طور پر درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، فرسٹ نمبر پر پہلا وظیفہ دولت اور رزق کا بادشاہ وظیفہ۔ فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاد رکھیے گا ایسا عمل آپ نے اپنی زندگی میں، لائف میں نہ کیا ہوگا۔ میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد جس نے جو مانگا رب کریم نے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ خالی جھولیوں کو یہ عمل رزق اور دولت سے بھرنے والا مجرب ترین عمل ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو شروع کیا درود شریف پڑھ کے، تو فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی اس عمل میں ایک بار جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوراً اس عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور فوراً سے آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ درود شریف آپ نے ایک بار پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر پڑھی، پھر اسی وقت آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بار پڑھنا ہے، اور ایک بار سورہ کوثر پڑھیں تو دوسری بار سورہ کوثر پڑھ لیں، تیسری بار پڑھیں، چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار، ساتویں بار، آٹھویں بار، نویں بار، 10ویں بار، 11ویں بار، 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 11 ٹائم۔ جب 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو اب آپ نے جو وظیفہ، جو اسم اس عمل میں شامل کرنا ہے، اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں، ایک ایک بات آپ کی ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب اس پورے کے پورے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے آپ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر، کوشش کرنا میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے اور جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، جتنا جلدی ہو سکے، جیسے ہی میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے، انشاءاللہ گھر سے تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو فوری طور پر رزق اور دولت سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کے اندر آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے جو اسم، جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رحیم 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 یا رحیم۔ آپ نے اپنے انداز میں ہی پڑھ لینا ہے یا رحیم کا وظیفہ اس عمل کے اندر، یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، 11 مرتبہ آپ نے یا رحیم کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے 11 ٹائم۔
جب 11 مرتبہ یا رحیموں کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب تمام میری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، آپ نے اس عمل کے اندر دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھیے گا کمپلیٹ، پھر دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار، ساتویں بار، آٹھویں بار، نویں بار، 10ویں بار، 11ویں بار، 11 مرتبہ آپ نے دوبارہ سے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ ٹوٹل آپ کی 22 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں گے جس طریقے سے بتایا آپ کو۔ ایک بار آپ نے درود شریف پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، پھر آپ نے 11 مرتبہ یا رحیموں کا وظیفہ پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ اب بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب ہے۔ اپنے ہاتھوں میں چاہیں تو ایک تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا، جو بھی آپ کا انداز ہو۔ یا رزاقو 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 یا رزاقو۔ آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں یا رزاقو کا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے آخر میں، یعنی کہ سورہ کوثر 11 بار آپ نے جیسے ہی پڑھی نا، اس کے بعد آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ کے آخر میں آپ نے اس عمل کے دوبارہ سے 11 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ بھی پڑھ لینا ہے۔ جب سیکنڈ ٹائم آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی تھی نا پوری، اس کے بعد آپ نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ جو ہے، وہ پہلا وظیفہ تو یا رحیموں کا آپ نے پڑھا تھا جو فرسٹ ٹائم سورہ کوثر پڑھی تھی 11 مرتبہ، تو اب سیکنڈ ٹائم جب 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو پھر آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اور آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ عمل کی اجازت تمام میرے بہن بھائیوں کو عام ہے۔ جو بھی میری بہن بھائی دکھ، تکلیف، بیماری میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں، اس عمل کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں مرتبہ۔ اس طرح آپ کی ٹوٹل 33 مرتبہ 33 ٹائم سورہ کوثر اس عمل کے اندر ہو جائے گی۔ جب 33 بار سورہ کوثر بھی پڑھ لیں جس ترتیب سے بتایا ہے، 11 مرتبہ کر کے 3 بار پڑھنا ہے، درمیان میں جو وظائف بتائے، اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیے گا، اور آخر میں اپنے مقاصد کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگیے گا۔ آخر میں درود پاک پڑھ کے دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔